صفحہ نمبر 84، حدیث نمبر 37۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی بڑی بڑی علامات میں سے ابتدائی علامات دجال اور نزول عیسیٰ ہیں، اور ایک آگ جو عدن کی گہرائی سے نکلے گی اور لوگوں کو محشر کی طرف ہانک کر لے جائے گی۔ حوالہ الدر المنصور بحوالہ ابن جریر۔ حدیث نمبر 38۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آفرینش آدم سے لے کر قیامت تک اللہ نے ایسا کوئی فتنہ نازل نہیں کیا اور نہ کرے گا جو دجال کے فتنے سے زیادہ عظیم ہو، اور میں نے اس کے بارے میں ایسی باتیں یعنی علامات بتا دی ہیں کہ مجھ سے پہلے ایسی کسی نے نہیں بتائیں۔ اس کا رنگ گہرا گندمی ہوگا، بال پیچ دار ہوں گے، بائیں آنکھ ممسوح یعنی بے نور ہوگی، اس کی دائیں آنکھ پر موٹی پھلی ہوگی، مادرزاد اندھے اور ابرص کو تندرست کر دے گا اور کہے گا میں تمہارا رب ہوں۔ بس جو شخص کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے، اس پر کوئی فتنہ عذاب نہ ہوگا، اور جو شخص کہے گا کہ تو میرا رب ہے، وہ فتنے میں مبتلا ہو جائے گا، یعنی کافر ہونے کے باعث جب تک اللہ چاہے گا وہ تمہارے اندر رہے گا۔ پھر عیسیٰ ابن مریم نازل ہو جائیں گے، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرتے ہوئے انہی کی شریعت پر کاربند ہوں گے، ایک ہدایت یافتہ امام اور حاکم عادل ہوں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ حوالہ کنز العمال بحوالہ طبرانی و فتح الباری۔ صفحہ نمبر 85، حدیث نمبر 39۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دیگر صحابہ کرام تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھتے تھے اور میں شر کے بارے میں پوچھا کرتا تھا، اس خوف سے کہ کہیں شر میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ اس حدیث کے آخر میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گمراہی کی دعوت دینے والوں کے بعد کیا واقع ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خروج دجال۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دجال کیا لائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ایک آگ اور ایک نہر لائے گا، پس جو شخص اس کی آگ میں گرے گا اس کا اجر و ثواب یقینی ہو جائے گا، اور اس کا گناہ جو پہلے کبھی کیا ہوگا معاف ہو جائے گا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر دجال کے خروج کے بعد کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے۔ میں نے کہا تو عیسیٰ ابن مریم کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا اگر کسی شخص کی گھوڑی بچہ دے گی تو قیامت آنے تک اس بچے پر سواری کی نوبت نہیں آئے گی۔ حوالہ کنز العمال ابن عساکر بحوالہ ابن ابی شیبہ۔ حاشیہ یعنی جو شخص دجال کے حکم کے خلاف ورزی کرے گا اور سزا کے طور پر دجال اس کو اپنی آگ میں ڈال دے گا، اس کو آخرت میں ثواب ملے گا اور پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ دوسرا نکتہ، اس کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد قیامت اتنی قریب ہوگی کہ اس گھوڑی کے بچے پر سواری کی نوبت آنے سے پہلے ہی قیامت آ جائے گی، اور دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جہاد کا سلسلہ قیامت تک منقطع رہے گا، چنانچہ جہاد کی غرض سے کسی گھوڑی پر سواری نہ کی جائے گی۔ واللہ اعلم۔ حدیث نمبر 40۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ موتا کے موقع پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس فتح کی خوشخبری دینے کے لیے مدینہ منورہ بھیجا، مگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سب حالات پہلے ہی بذریعہ وحی معلوم ہو چکے تھے، چنانچہ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا عبد الرحمن ذرا ٹھہرو، یعنی مجھے سب حالات معلوم ہیں، تم سے پہلے میں ہی بتا دیتا ہوں، اور وہ یہ کہ جھنڈا زید بن حارثہ نے پکڑ رکھا تھا،
وہ جنگ کرتے کرتے شہید ہو گئے، اللہ زید پر رحمت نازل فرمائے۔ پھر جھنڈا جعفر نے تھام لیا اور وہ بھی لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، اللہ جعفر پر رحمت نازل فرمائے۔ پھر جھنڈا عبداللہ بن رواحہ نے پکڑا، وہ بھی لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، اللہ عبداللہ پر رحمت نازل فرمائے۔ پھر جھنڈے کو خالد بن ولید نے تھاما تو اللہ نے خالد کے ہاتھوں فتح نصیب فرمائی، بس خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ اس حدیث کے آخر میں ہے کہ عیسیٰ ابن مریم میری امت میں ایسے لوگوں کو ضرور پائیں گے جو ہمارے بعد پیدا ہوں گے اور ان کی صحبت میں ان کے مددگار بن کر رہیں گے۔ حوالہ الدر المنصور بحوالہ نوادر الاصول للحکیم الترمذی کنز العمال بحوالہ ابو نعیم۔ یہاں تک 40 حدیثیں ہوئیں جن میں سے ائمہ حدیث کی تصریحات کے مطابق بعض صحیح ہیں اور بعض حسن، ضعیف حدیث کوئی نہیں۔ حاشیہ پوائنٹ نمبر 1، حضرت علامہ محمد ادریس صاحب کاندلوی نے حضرت علامہ محمد یعقوب صاحب کا ایک ارشاد سند کے ساتھ نقل فرمایا ہے کہ حضرت خالد بن ولید کو جو تمنا تھی کہ کسی جہاد میں شہید ہوں، اس کا پورا ہونا ممکن نہ تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب عطا فرمایا تھا، اور اللہ کی تلوار کو توڑا نہیں جا سکتا، اسی لیے ان کی تمنا پوری نہ ہوئی۔ دوسرا نقطہ، جیسا کہ قارئین کرام کو معلوم ہے، اس کتاب کی حدیثوں کا انتخاب مشہور امام حدیث استاذ الاساتذہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری نے کیا ہے۔ آپ نے مختلف کتب حدیث میں سے تلاش کر کے 40 احادیث تو ایسے جمع فرما دی جو ائمہ حدیث کی تصریحات کے مطابق سب کے سب قوی سند سے ثابت اور قابل استدلال ہیں، یعنی بعض احادیث صحیح ہیں اور بعض حسن، کوئی حدیث ضعیف نہیں۔ پچھلے صفحات میں وہی 40 حدیثیں بیان ہوئی ہیں، مگر آگے جو احادیث آ رہی ہیں وہ جن کتب حدیث سے لی گئی ہیں ان کے مؤلفین نے ان حدیثوں کے بارے میں صحیح یا حسن ہونے کی تصریح نہیں کی، بلکہ سکوت کیا ہے، اور حضرت موصوف کو بھی ان احادیث کی کما حق ہو تحقیق اور چھان بین کا موقع نہیں ملا کہ ان کے صحیح یا حسن یا ضعیف وغیرہ ہونے کا فیصلہ کیا جا سکتا، اسی لیے ان احادیث کو پچھلی احادیث سے مذکورہ بالا عنوان کے ذریعے ممتاز کر دیا گیا تھا، گویا اس طرح علماء کرام کو دعوت دی گئی تھی کہ وہ ان احادیث کی محدثانہ تحقیق فرمائیں اور ائمہ حدیث کی تحقیقات کی روشنی میں ہر حدیث کا درجہ قوت و ضعف معلوم کریں۔ شام کے مشہور عالم شیخ ابو الفتح ابو غدہ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے کہ انہوں نے یہ فریضہ نہایت کاوش و احتیاط سے بحسن و خوبی انجام دیا، یعنی آگے آنے والی احادیث اور ان کی سندوں کے بارے میں ائمہ حدیث کی ناقدانہ آراء اپنے عربی حاشیے میں درج فرما دی۔ یہ عربی حاشیہ اصل عربی کتاب کے ساتھ حلب شام سے شائع ہو چکا ہے اور اس وقت ناچیز راکم الحروف کے سامنے ہے۔ شیخ عبد الفتاح حافظہ اللہ کی تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ آگے جو احادیث 101 تک آ رہی ہیں ان میں سے 3 حدیثیں یعنی 48، 50 اور 71 ضعیف ہیں، اور 4 یعنی حدیث نمبر 42، 43، 49 اور 60 موضوع ہیں۔ ہمارا مختصر اردو حاشیہ ہر حدیث کی مفصل تحقیق کا متحمل نہیں، اس لیے جن حضرات کو تحقیق مطلوب ہو وہ کتاب التصریح بما تواتر نزول المسیح کے شامی ایڈیشن میں شیخ عبد الفتاح کا عربی حاشیہ ملاحظہ فرمائیں۔ البتہ اتنی بات یہاں بیان کر دینا ضروری ہے کہ محدثین جب کسی حدیث کو ضعیف یا موضوع قرار دیتے ہیں، بسا اوقات وہ کسی خاص لفظ یا سند کے اعتبار سے تو ضعیف یا موضوع ہوتی ہے، مگر کسی دوسرے لفظ یا سند کے اعتبار سے صحیح یا حسن اور قابل استدلال ہوتی ہے۔ لہٰذا جب کوئی حدیث ضعیف یا موضوع نظر آئے اس سے یہ فیصلہ کر لینا صحیح نہ ہوگا کہ اس مضمون کی کوئی اور حدیث قوی سند کے ساتھ موجود نہیں، الا یہ کہ ائمہ حدیث ہی ایسی کوئی صراحت فرما دیں۔
اس تفصیل کے بعد قارئین کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل نہیں کہ اس کتاب میں آگے جو 3 حدیثیں ضعیف اور 4 موضوع آ رہی ہیں ان کے ضعیف یا موضوع ہونے سے اصل مسئلہ یعنی نزول مسیح پر جو کہ کتاب کا موضوع ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ مضمون اگر کسی حدیث میں موضوع یا ضعیف سند کے ساتھ آیا ہے تو 20 احادیثوں میں نہایت قوی سند کے ساتھ بھی آ چکا ہے، جیسا کہ پچھلی تمام احادیث سے ثابت ہے۔ صفحہ نمبر 86، وہ احادیث جو محدثین نے اپنی کتابوں میں روایت کی اور ان پر سکوت فرمایا، یعنی ان کے صحیح یا حسن وغیرہ ہونے کی صراحت نہیں۔ حدیث نمبر 41، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ امام جن کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم نماز پڑھیں گے یعنی امام مہدی ہمارے ہی خاندان سے ہوں گے۔ حوالہ کنز العمال بحوالہ ابو نعیم۔ صفحہ نمبر 88، حدیث نمبر 42، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے میرے چچا، اللہ تعالیٰ نے اسلام کا آغاز مجھ سے کیا اور اختتام پر دین کی خدمت ایسے شخص سے کرائے گا جو آپ کی اولاد میں سے ہوگا، یہ وہی ہوگا جو عیسیٰ ابن مریم کے آگے بڑھے گا یعنی نماز میں ان کی امامت کرے گا۔ کنز العمال بحوالہ ابو نعیم۔ حاشیہ، شیخ ابو الفتح ابو غدہ کی تحقیق کے مطابق یہ حدیث موضوع ہے، جیسا کہ پیچھے بھی بیان کیا جا چکا ہے۔ تفصیل کے لیے اسی کتاب کے شامی ایڈیشن میں موصوف کے حواشی صفحہ نمبر 215 ملاحظہ فرمائیں۔ حدیث نمبر 43، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا سے فرمایا، اے عباس، اللہ تعالیٰ نے اس چیز یعنی اسلام کا آغاز مجھ سے کیا اور اختتام پر دین کی خدمت ایسے شخص سے کرائے گا جو تمہاری اولاد میں سے ہوگا، وہ زمین کو عدل و انصاف سے اسی طرح بھر دے گا جس طرح کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی، اور نماز میں عیسیٰ علیہ السلام کی امامت وہی کرے گا۔ کنز العمال بحوالہ دار قطنی و خطیب و ابن عساکر۔ یہ حدیث بھی موضوع ہے۔ تفصیل کے لیے شامی ایڈیشن کے حواشی صفحہ نمبر 216 تا 217 ملاحظہ فرمائیں۔ حدیث نمبر 44، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دجال پہلے ہے یا عیسیٰ ابن مریم؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال، پھر عیسیٰ ابن مریم، اور ان کے بعد اگر کسی کی گھوڑی بچہ دے گی تو قیامت آنے تک بچے پر سواری کی نوبت نہ آئے گی۔ کنز العمال بحوالہ ابو نعیم بن حماد۔ صفحہ نمبر 45، حضرت کیسان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم دمشق کی مشرقی سمت میں سفید مینارے کے پاس نازل ہوں گے۔ کنز العمال بحوالہ تاریخ البخاری و تاریخ ابن عساکر۔ حدیث نمبر 46، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہندوستان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارا یعنی مسلمانوں کا ایک لشکر ہندوستان سے جہاد کرے گا جس کو اللہ فتح نصیب فرمائے گا، حتیٰ کہ یہ لشکر اہل ہند کے بادشاہوں کو توق و سلاسل میں جکڑ لے گا، اللہ اس لشکر کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، پھر جب یہ لوگ واپس لوٹیں گے تو شام میں ابن مریم کو پائیں گے۔ حوالہ کنز العمال بحوالہ نعیم بن حماد۔ صفحہ نمبر 89، حدیث نمبر 47، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم کے نازل ہونے تک میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، لوگوں یعنی دشمنان اسلام کے مقابلے میں ڈٹی رہے گی اور اپنے مخالفین کی پرواہ نہ کرے گی۔
امام اوزاعی فرماتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث قتادہ کو سنائی تو انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جماعت اہل شام کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ کنز العمال بحوالہ ابن عساکر۔ حاشیہ: اس جماعت سے کون سی جماعت مراد ہے؟ اس میں ائمہ حدیث کے مختلف اقوال ہیں۔ ایک وہ ہے جو حضرت قتادہ کا اوپر نقل کیا گیا، اور علامہ نووی شارح مسلم کی رائے یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ یہ پوری جماعت کسی خاص طبقہ یا خاص علاقہ سے تعلق رکھتی ہو، بلکہ ہو سکتا ہے کہ یہ جماعت مسلمانوں کے تمام یا اکثر طبقات میں منتشر اور متفرق طور پر موجود ہو، یعنی اس جماعت کے کچھ افراد مثلا محدثین میں پائے جاتے ہوں، کچھ فقہاء میں، کچھ صوفیاء میں، کچھ مجاہدین میں، کچھ مبلغین میں، وغیرہ وغیرہ۔ حدیث نمبر 48۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دجال کی پیروی سب سے پہلے 70,000 یہودی کریں گے، جن کے اوپر سبزامن کے موٹے موٹے کپڑے ہوں گے، اور اس کے ساتھ جادوگر یہودی ہوں گے جو عجیب و غریب کام کریں گے اور لوگوں کو دکھا کر گمراہ کریں گے۔ آگے ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پس اس وقت میرے بھائی عیسیٰ ابن مریم آسمان سے عفیق نامی پہاڑ یعنی گھاٹی پر امام ہادی اور حاکم عادل کی حیثیت سے نازل ہوں گے۔ ان کے سر پر ایک لمبی ٹوپی ہوگی، میانہ قد، کشادہ پیشانی اور سیدھے بال والے ہوں گے۔ ان کے ہاتھ میں ایک حربہ ہوگا۔ دجال کو قتل کریں گے۔ قتل دجال کے بعد جنگ ختم ہو جائے گی اور امن کا دورہ ہو جائے گا، حتیٰ کہ آدمی شیر سے ملے گا تو شیر کو جوش نہ آئے گا، یعنی وہ حملہ نہ کرے گا، اور سانپ کو پکڑے گا تو وہ نقصان نہ پہنچائے گا، اور زمین اپنی نباتات ایسی کثرت سے اگانے لگے گی کہ جس طرح آدم علیہ السلام کے زمانے میں اگاتی تھی۔ اہل زمین ان کی تصدیق کر دیں گے اور سب لوگ ایک ہی دین یعنی اسلام کے پیرو ہو جائیں گے۔ کنز العمال بحوالہ ابن عساکر و اسحاق ابن بشر۔ حاشیہ: جیسا کہ پیچھے عرض کیا گیا، شیخ ابو الفتح ابو غدہ کی تحقیق کے مطابق یہ حدیث ضعیف ہے۔ تفصیل کے لیے شامی ایڈیشن کے حواشی صفحہ نمبر 223 تا صفحہ نمبر 224 ملاحظہ فرمائیں۔ صفحہ نمبر 90۔ حدیث نمبر 49۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ جب تیری اولاد عراق میں رہائش پذیر ہو جائے گی اور سیاہ کپڑے پہننے لگے گی اور اہل خراسان ان کے پیرو اور مددگار ہوں گے تو ان سے یہ چیز یعنی حکومت زائل نہ ہوگی یہاں تک کہ وہ اسے عیسیٰ ابن مریم کے سپرد کر دیں۔ دار قطنی و کنز العمال۔ حاشیہ: شیخ ابو الفتح ابو غدہ کی تحقیق کے مطابق یہ حدیث موضوع ہے۔ تفصیل کے لیے اس کتاب کے شامی ایڈیشن میں موصوف کے حواشی صفحہ نمبر 226 تا صفحہ نمبر 227 ملاحظہ فرمائیں۔ حدیث نمبر 50۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے خیال ہوتا ہے کہ میں آپ کے بعد زندہ رہوں گی، تو کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کے برابر دفن کی جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جگہ تمہیں کیسے مل سکتی ہے؟ وہاں میری، ابو بکر کی، عمر کی اور عیسیٰ ابن مریم کی قبر کے علاوہ کسی کی جگہ نہیں۔ کنز العمال بحوالہ ابن عساکر و فصل الخطاب۔ حاشیہ: یہ حدیث ضعیف ہے۔ تفصیل کے لیے شامی ایڈیشن میں صفحہ نمبر 228 ملاحظہ فرمایا جائے۔ حدیث نمبر 51۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ مسیح ابن مریم یوم قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گے اور لوگ ان کی بدولت دوسروں سے مستغنا ہو جائیں گے۔ کنز العمال بحوالہ ابن عساکر۔ حدیث نمبر 52۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ اللہ کے نزدیک غرباء سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ غرباء کون ہیں؟
فرمایا غربا وہ لوگ ہیں جو اپنا دین بچانے کے لیے فرار ہو کر عیسیٰ ابن مریم سے جا ملیں گے۔ کنز العمال بحوالہ نعیم بن حماد۔ حاشیہ: مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کی روایت سے اسی مضمون کا ارشاد خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بھی منقول ہے۔ صفحہ نمبر 91، حدیث نمبر 53۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہونے کے بعد لوگوں میں 40 سال رہیں گے۔ مرکات السعود۔ صفحہ نمبر 91، حدیث نمبر 54۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے نزول اور دجال کے بعد قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ عرب 120 سال تک ان چیزوں کی عبادت نہ کر لیں جن کی عبادت ان کے آباء و اجداد کیا کرتے تھے۔ حوالہ الاشاط الاشراط الساعہ۔ حاشیہ: بعض روایت حدیث سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد قیامت بہت جلد آ جائے گی، اور مذکورہ بالا حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کم از کم 120 سال ضرور لگیں گے۔ اس سے دونوں روایتوں میں تضاد کا شبہ ہوتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ اگرچہ 120 سال کی مدت ہو مگر یہ 120 سال نہایت سرعت سے گزر جائیں گے، حتیٰ کہ 1 سال 1 مہینے کے برابر، اور 1 مہینہ 1 ہفتے کے برابر، اور 1 ہفتہ 1 دن کے برابر، 1 دن 1 گھنٹے کے برابر معلوم ہوگا۔ اوقات میں اس شدید بے برکتی کی پیشین گوئی مسند احمد کی ایک حدیث مرفوع میں صراحتاً موجود ہے، جس سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 55۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہو کر دجال کو قتل کریں گے اور 40 سال دنیا میں رہیں گے، لوگوں میں کتاب اللہ اور میری سنت کے مطابق عمل کریں گے، اور ان کی موت کے بعد لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی وصیت کے مطابق قبیلہ بنو تمیم کے ایک شخص کو آپ کا خلیفہ مقرر کریں گے جس کا نام مقعد ہوگا۔ مقعد کی موت کے بعد لوگوں پر 30 سال گزرنے نہ پائیں گے کہ قرآن لوگوں کے سینوں اور ان کے مصاحف سے اٹھا لیا جائے گا۔ العشاء، صفحہ نمبر 249، بحوالہ کتاب الفتن لابی الشیخ ابن حیان۔ حدیث نمبر 56۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسیح علیہ السلام کے نزول کے بعد زندگی بڑی خوشگوار ہوگی، بادلوں کو بارش برسانے اور زمین کو نباتات اگانے کی اجازت مل جائے گی، حتیٰ کہ اگر تم اپنا بیج ٹھوس اور چکنے پتھر میں بھی بو گے تو اگ آئے گا، اور امن و امان کا یہ حال ہوگا کہ آدمی شیر کے پاس سے گزرے گا تو شیر نقصان نہ پہنچائے گا، اور سانپ پر پاؤں رکھ دے گا تو وہ گزند نہ پہنچائے گا۔ لوگوں کے مابین نہ بخل ہوگا، نہ حسد اور نہ کینہ۔ کنز العمال بحوالہ ابو نعیم۔ حاشیہ: معلوم ہوا کہ اموال و ثمرات کی قلت اور آپس کا بغض و عداوت در حقیقت گناہوں کی نحوست سے پیدا ہوتا ہے، چنانچہ زمین ان گناہوں سے پاک ہو جائے گی تو اس کی برکات ظاہر ہو جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ صفحہ نمبر 92، حدیث نمبر 57۔ حضرت ربیع بن انس البکری رحمہ اللہ جو ایک تابعی ہیں، مرسلن روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نصارہ آئے اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ سے مناظرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا، ان کا باپ کون ہے؟ اور اللہ پر جھوٹ بہتان باندھنے لگے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ ہر بچہ اپنے باپ کے مشابہ یعنی اس کا ہم جنس ہوتا ہے؟ انہوں نے اقرار کیا کہ بے شک ہم جنس ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ ہمارا رب زندہ ہے جسے کبھی موت نہیں آئے گی، اور عیسیٰ علیہ السلام پر فنا آنے والی ہے؟ انہوں نے کہا، بے شک ہمیں معلوم ہے۔
اس حدیث میں آگے وہ دلائل ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ثابت فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہو سکتے، مگر حدیث کا یہ حصہ موضوع کتاب سے خارج ہونے کے باعث مؤلف نے حذف کر دیا ہے، ہم بھی ان کی تقلید کرتے ہیں۔ حوالہ الدر المنصور شروع سورہ آل عمران بحوالہ ابن جریر و ابن ابی حاتم۔ حدیث نمبر 58، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم زمین پر نازل ہونے کے بعد نکاح کریں گے اور ان کی اولاد بھی ہوگی۔ حوالہ مشکات ابن الجوزی و کنز العمال۔ صفحہ نمبر 93، حدیث نمبر 59، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے دونوں ساتھیوں یعنی ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے برابر میں دفن کیا جائے گا، پس ان کی قبر چوتھی ہوگی۔ حوالہ بخاری فی تاریخ و طبرانی الدر المنصور۔ صفحہ نمبر 93، حدیث نمبر 60، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے خروج مہدی کا انکار کیا اس نے اس وحی کے ساتھ کفر کیا جو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اور جس نے نزول عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا انکار کیا اس نے کفر کیا، اور جس نے خروج دجال کا انکار کیا اس نے کفر کیا، اور جو شخص یہ ایمان نہ رکھتا ہو کہ اچھی اور بری تقدیر سب اللہ کی طرف سے ہے اس نے کفر کیا، کیونکہ جبریل نے مجھے بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص یہ ایمان نہ رکھتا ہو کہ اچھی اور بری تقدیر سب اللہ کی طرف سے ہے وہ میرے علاوہ کسی اور کو اپنا رب بنا لے۔ حوالہ فصل الخطاب والروض العنف، صفحہ نمبر 160، جلد نمبر 1۔ حاشیہ شیخ ابو الفتح ابو غدہ نے حافظ ابن حجر کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے، لیکن علامہ جلال الدین سیوطی نے یہ حدیث اپنے رسالہ العرف الورفی فی اخبار المہدی میں ذکر کر کے اس پر سکوت فرمایا ہے۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو التصریح بما تواتر فی نزول المسیح کے شامی ایڈیشن کا حاشیہ صفحہ نمبر 243۔ کتاب میں یہ آخری حدیث ہے جسے محدثین نے موضوع قرار دیا ہے، اسے ملا کر کتاب ہزا میں موضوع حدیثوں کی کل تعداد 4 ہو گئی، یعنی حدیث نمبر 42، 43، 49 اور 60۔ حدیث نمبر 61، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مرسل روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں سے فرمایا کہ عیسیٰ کو موت نہیں آئی، وہ قیامت سے پہلے تمہاری طرف واپس آئیں گے۔ حوالہ تفسیر ابن کثیر سورہ آل عمران و سورہ النساء و ابن جریر۔ حاشیہ محدثین کی اصطلاح میں مرسل اس حدیث کو کہتے ہیں جسے تابعی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کرے مگر جس صحابی سے یہ حدیث اس تک پہنچی ہو اس کا ذکر نہ کرے۔ حدیث نمبر 62، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، عیسیٰ علیہ السلام ضرور نازل ہوں گے۔ حدیث کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ پھر اگر میری قبر کے پاس کھڑے ہو کر وہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گے تو میں ضرور جواب دوں گا۔ حوالہ مجمع الزوائد تفسیر روح المعانی سورۃ الاحزاب، صفحہ نمبر 94، حدیث نمبر 63۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نازل ہونے کے 21 سال بعد نکاح کریں گے اور نکاح کے بعد دنیا میں 19 سال قیام فرمائیں گے۔ اس طرح دنیا میں قیام کی کل مدت 40 سال ہو جائے گی، جیسا کہ پیچھے صحیح احادیث میں گزرا ہے۔ فتح الباری بحوالہ نعیم بن حماد۔ حدیث نمبر 64،
حضرت عروہ بن رویم رحمہ اللہ سے مرسلن روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس امت محمدیہ کا بہترین دور دور اول اور دور آخر ہے۔ دور اول میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور آخری دور میں عیسیٰ ابن مریم، اور ان دونوں کے مابین بیشتر لوگ دینی اعتبار سے بے ڈھنگے کج رو ہوں گے، وہ تیرے طریقے پر نہیں تو ان کے طریقے پر نہیں۔ کنز العمال صفحہ نمبر 202 جلد نمبر 7 بحوالہ حلیہ۔ حاشیہ: دوسری صحیح احادیث میں صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یعنی سب سے اچھا دور میرا ہے، پھر ان لوگوں کا دور ہے جو میرے بعد ہوں گے، پھر ان لوگوں کا دور جو ان کے بعد آئیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ متن کی حدیث میں جس دور کو ٹیڑھا فرمایا گیا ہے، صحابہ و تابعین کا دور اس میں داخل نہیں۔ حدیث نمبر 65۔ حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ارشاد ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی پیروی کرنے والے کم اور تکذیب کرنے والے زیادہ ہیں تو اس کی شکایت اللہ تعالیٰ سے کی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ میں تم کو اپنے وقت مقررہ پر طبعی موت سے وفات دوں گا، پس جب تمہارے لیے طبعی موت مقرر ہے تو ظاہر ہے کہ ان دشمنوں کے ہاتھوں پھانسی وغیرہ پر جان دینے سے محفوظ رہو گے، اور فی الحال میں تم کو اپنے عالم بالا کی طرف اٹھائے لیتا ہوں، اور جس کو میں اپنے پاس اٹھاؤں وہ مردہ نہیں، اور میں اس کے بعد تم کو کان دجال پر بھیجوں گا اور تم اس کو قتل کرو گے۔ آگے فرماتے ہیں کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کی تصدیق کرتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایسی امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کے شروع میں ہوں اور آخر میں عیسیٰ۔ الدر المنصور بحوالہ ابن جریر۔ صفحہ نمبر 95 حدیث نمبر 66۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک طویل حدیث روایت فرمائی جس کے آخر میں حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد بھی ہے کہ ایسی امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کے اول میں ہوں، بیچ میں مہدی اور آخر میں مسیح علیہ السلام ہے، لیکن درمیانی زمانے میں ایک کج رو جماعت ہوگی، وہ میرے طریقے پر نہیں، میں ان کے طریقے پر نہیں۔ حوالہ مشکات۔ حاشیہ: بیچ سے مراد آخری زمانے سے ذرا پہلے کا زمانہ ہے، کیونکہ دوسری احادیث میں جو پیچھے گزر چکی ہیں صراحت ہے کہ امام مہدی نزول عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ظاہر ہوں گے اور نزول سے کچھ بعد تک زندہ رہیں گے۔ حدیث نمبر 67۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خوب سن لو عیسیٰ ابن مریم کے اور میرے درمیان نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول، یاد رکھو کہ وہ میرے بعد میری امت کے آخری زمانے میں میرے خلیفہ ہوں گے، یاد رکھو وہ دجال کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے اور جزیہ موقوف کر دیں گے اور جنگ ختم ہو جائے گی، یاد رہے تم میں سے جو ان کو پائے انہیں میرا سلام پہنچا دے۔ الدر المنصور صفحہ نمبر 242 بحوالہ طبرانی۔ حدیث نمبر 68۔ حضرت عمر بن سفیان تابعی فرماتے ہیں کہ مجھے ایک انصاری مرد نے ایک صحابی کے حوالے سے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے ذکر میں فرمایا تھا کہ وہ مدینہ سے باہر مدینہ کی بنجر زمین تک آئے گا کیونکہ مدینہ میں اس کا داخلہ ممنوع ہوگا، پس مدینہ طیبہ اپنے باشندوں کو 1 یا 2 مرتبہ زلزلہ میں مبتلا کرے گا، جس کے نتیجے میں مدینے سے ہر منافق مرد و عورت نکل کر دجال کے پاس چلا جائے گا۔ حاشیہ: دراصل راوی کو اس بات میں شک ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شاید 1 بار فرمایا یا 2 بار، مگر صحیح بات وہی ہے جو حدیث نمبر 13 میں گزر چکی ہے کہ یہ زلزلہ 3 بار ہوگا،
یہاں راوی کی شک کے بنیاد پر تعداد میں اختلاف ہے۔ حدیث کا اگلا حصہ، پھر دجال شام کی طرف آئے گا اور شام کے ایک پہاڑ کے پاس پہنچ کر مسلمانوں کا محاصرہ کرے گا، اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ دجال سے بچے ہوئے مسلمان اس زمانے میں شام کے ایک پہاڑ کی چوٹی پر پناہ گزین ہوں گے۔ پس دجال اس پہاڑ کے دامن میں اتر کر ان کا محاصرہ کرے گا۔ جب محاصرہ طول کھینچے گا تو ایک مسلمان اپنے ساتھیوں سے کہے گا، اے مسلمانوں، تم اس طرح کب تک رہو گے کہ تمہارا دشمن تمہارے اس پہاڑ کے دامن میں پڑاؤ ڈالے رہے؟ تم اس پر ٹوٹ پڑو، کیونکہ تمہیں دو فائدوں میں سے ایک ضرور مل کر رہے گا، یا تو اللہ تم کو شہادت عطا فرمائے گا یا فتح نصیب فرمائے گا۔ یہ سن کر مسلمان جہاد کی بیعت یعنی عہد کریں گے۔ اللہ جانتا ہے کہ ان کی طرف سے وہ بیعت سچی ہوگی۔ پھر ان پر ایسی تاریکی چھائے گی کہ کسی کو اپنا ہاتھ سجائی نہ دے گا۔ اب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے، پس لوگوں کی آنکھوں اور ٹانگوں کے درمیان سے تاریکی ہٹ جائے گی، یعنی اتنی روشنی ہو جائے گی کہ لوگ ٹانگوں تک دیکھ سکیں۔ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم پر ایک زرہ ہوگی۔ پس لوگ ان سے پوچھیں گے، آپ کون ہیں؟ وہ فرمائیں گے، میں عیسیٰ ابن مریم اللہ کا بندہ اور رسول ہوں، اور اس کی پیدا کردہ جان اور اس کا کلمہ ہوں، یعنی باپ کے بغیر محض اس کے کلمہ کن سے پیدا ہوا ہوں۔ تم تین صورتوں میں سے ایک کو اختیار کر لو کہ یا تو اللہ دجال اور اس کی فوجوں پر بڑا عذاب آسمان سے نازل کر دے، یا ان کو زمین میں دنسا دے، یا ان کے اوپر تمہارے اسلحہ کو مسلط کر دے اور ان کے ہتھیاروں کو تم سے روک دے۔ مسلمان کہیں گے، یا رسول اللہ، یہ آخری صورت ہمارے لیے اور ہمارے قلوب کے لیے زیادہ طمانینت کا باعث ہے۔ چنانچہ اس روز تم بہت کھانے پینے والے اور ڈیل و ڈول والے یہودی کو بھی دیکھو گے کہ ہیبت کی وجہ سے اس کا ہاتھ تلوار نہ اٹھا سکے گا۔ پس مسلمان پہاڑ سے اتر کر ان کے اوپر مسلط ہو جائیں گے، اور دجال جب عیسیٰ ابن مریم کو دیکھے گا تو سیسا یا رانگ کی طرح پگھلنے لگے گا، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام اسے جا لیں گے اور قتل کر دیں گے۔ الدر المنصور بحوالہ معمر۔ حدیث نمبر 69۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم ایسے 800 مرد اور 400 عورتوں میں نازل ہوں گے جو اس وقت کے اہل زمین میں سب سے بہتر اور پچھلی امتوں کے صلحاء سے بھی بہتر ہوں گے۔ کنز العمال بحوالہ دیلمی۔ صفحہ نمبر 97۔ حدیث نمبر 70۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، پس وہ 5 وقتہ نمازیں پڑھائیں گے اور جمعہ کی نمازیں اور حلال چیزیں زیادہ کر دیں گے، گویا میں انہیں بطن روحا کے مقام پر دیکھ رہا ہوں، ان کی سواریاں انہیں حج یا عمرے کے واسطے لے جا رہی ہیں۔ کنز العمال بحوالہ ابن عساکر۔ حاشیہ، یعنی ان کی برکت سے حلال چیزوں کی پیداوار بہت زیادہ ہو جائے گی، جس کی تفصیل پیچھے متعدد احادیث میں گزر چکی ہے، واللہ عالم۔ بطن روحا مدینہ طیبہ اور بدر کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے۔ حدیث نمبر 71۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال جو اللہ کا دشمن ہے اس طرح نکلے گا کہ اس کے ساتھ یہودیوں اور مختلف اقسام کے لوگوں کی فوجیں ہوں گی، نیز اس کے ساتھ جنت اور آگ ہوگی، اور کچھ ایسے لوگ ہوں گے جنہیں وہ قتل کر کے زندہ کرے گا، اور اس کے ساتھ سرید کا ایک پہاڑ اور پانی کی ایک نہر ہوگی۔ آگے دجال کی علامات اور بعض تفصیلات بیان فرمائیں، اور آخر میں فرمایا، اور اللہ عیسیٰ ابن مریم کو اس کے پاس لے جائے گا حتیٰ کہ وہ اسے قتل کر دیں گے، پس اس کے ساتھی ذلیل ہوں گے اور ذلیل ہو کر لوٹیں گے۔ اس حدیث کے سند میں ایک راوی سوید بن عبد العزیز ہیں جو متروک ہیں۔ کنز العمال صفحہ نمبر 263 جلد 7 بحوالہ نعیم بن حماد۔ حاشیہ، لوگوں کو قتل کرنا اس کی شعبدہ بازی سے ہے،
کہ لوگوں کو ایسا معلوم ہوگا، ورنہ حقیقتاً وہ ایسا نہ کر سکے گا۔ اگلا نقطہ، ایک قسم کا کھانا سرید ہے جو عربوں کے بہترین کھانوں میں شمار ہوتا ہے۔ شوربہ میں روٹی کے ٹکڑے اور گوشت کی بوٹیاں ملا کر بنایا جاتا ہے، اور سرید کے پہاڑ کا مطلب یا تو یہ ہے کہ اس کے پاس سرید بہت بڑی مقدار میں ہوگا، یا یہ مطلب ہے کہ سرید جیسے بہت بہترین کھانے بڑی مقدار میں اس کے پاس ہوں گے۔ صفحہ نمبر 98، حدیث نمبر 72۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی خوراک لوبیا تھی، یہاں تک کہ انہیں آسمان پر اٹھا لیا گیا اور انہوں نے ایسی کوئی چیز نہیں کھائی جو آگ پر پکائی گئی ہو، یہاں تک کہ انہیں آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ کنز العمال بحوالہ دلمی، حدیث نمبر 73۔ حضرت سلمہ بن نفیل السکونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم کے نزول تک حکم جہاد منقطع نہیں ہوگا۔ حوالہ سیرت المغلطائی، مسند احمد و سنن نسائی، حدیث نمبر 74۔ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب انہوں نے بیت المقدس کی زیارت کی اور مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھ کر فارغ ہوئیں تو زیتا پہاڑ پر چڑھ کر وہاں بھی نماز پڑھی اور فرمایا، یہ وہی پہاڑ ہے جس سے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا، اور عیسائی اس پہاڑ کی تعظیم کیا کرتے تھے اور اب بھی تعظیم کرتے ہیں۔ حوالہ تفسیر فتح العزیز سورہ 3، حدیث نمبر 75۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے سامنے دجال کا ذکر کیا گیا تو فرمایا کہ خروج دجال کے وقت لوگ 3 گروہوں میں بٹ جائیں گے، ایک گروہ اس کی پیروی کرے گا، ایک گروہ اپنے آباء و اجداد کی زمین میں دیہات میں چلا جائے گا، اور ایک گروہ فرات کے ساحل کی طرف چلا جائے گا۔ چنانچہ اس گروہ اور دجال کے درمیان جنگ ہوگی، یہاں تک کہ مومنین شام کی بستیوں میں جمع ہو جائیں گے۔ پس یہ مومنین فوج کا ایک دستہ دجال کا حال معلوم کرنے کے لیے اس کی طرف بھیجیں گے، جس میں ایک شخص پورے یا چتکبرے گھوڑے پر سوار ہوگا۔ یہ سب قتل کر دیے جائیں گے، ان میں سے کوئی بھی واپس نہ آئے گا۔ پھر مسیح علیہ السلام نازل ہو کر دجال کو قتل کریں گے۔ اس کے بعد زمین میں یاجوج و ماجوج سمندروں کی طرح موجیں مارتے ہوئے نکلیں گے اور زمین میں فساد برپا کر دیں گے۔ حوالہ الدر المنصور، صفحہ نمبر 257، جلد نمبر 3، بحوالہ ابن ابی شیبہ و ابن ابی حاتم و طبرانی والحاکم وغیرہ۔ حاشیہ، ایک روایت میں شام کی بستیوں کے بجائے شام کا مغربی حصہ ہے۔ مؤلف نے حدیثیں یہیں تک ذکر کی ہیں کیونکہ یہی حصہ موضوع کتاب سے متعلق تھا۔ حدیث کے باقی حصے میں علامات قیامت اور قیامت کے بعد عالم آخرت کے حالات تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ حلب کے ایڈیشن میں شیخ عبد الفتاح ابو غدہ نے یہ حصہ بھی شامل کتاب کر دیا ہے، وہاں اس کی مراجعت کی جا سکتی ہے۔